السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد الصادق الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم حضرات، کل کے درس میں ہم نے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کا نزول کیسے ہوا، آپ کیسے نبی بنائے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبرا گئے تو حضرت خدیجہ نے آپ کو کن الفاظ میں تسلی دی، اور مزید تسلی کے لیے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے گھبرا گیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے وحی کو، قرآن کے نزول کو روک دیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف کم ہو، آپ کا ڈر کم ہو جائے۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ میں نبی بنا دیا گیا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ڈر ختم ہونے لگا، اور ڈر کی جگہ پہ آپ کے دل میں ایک شوق، ایک محبت پیدا ہونے لگی وحی کو لے کر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے، بڑی شدت سے آپ وحی کا انتظار کرتے کہ اب قرآن کا نزول ہوگا، شاید اب وحی آئے گی۔ انتظار کرتے کرتے تھک جاتے، لیکن پھر بھی قرآن کے نزول نہیں ہوتا یا وحی نازل نہیں ہوتی۔ احادیث میں آیا ہے، خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، وحی کے نازل نہ ہونے کی وجہ سے میں اتنا غم زدہ ہو گیا، اس قدر میں دکھی ہوا کہ میں کبھی کبھار پہاڑوں کی طرف نکل جاتا اور کسی بلند پہاڑ پر چڑھ کر میں سوچتا کہ وہاں سے اپنے آپ کو گرا دوں۔ اتنے میں جبریل میرے سامنے آتے اور کہتے، اے محمد، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، پھر غائب ہو جاتے۔ لہذا جبریل کی وہ بات مجھے سکون دیتی، پھر میں اپنے گھر کو واپس چلا آتا اور پھر میں وحی کا انتظار کرتا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا تاکہ اپنے آپ کو گرا دوں۔ اتنے میں جبریل آئے، مجھ سے کہا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں رک گیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا شوق بڑھا جا رہا تھا، انتظار کی وجہ سے میری جان نکلی جا رہی تھی کہ ایک مرتبہ مکے کے کسی راستے سے میں گزر رہا تھا یا غار حرا سے اتر رہا تھا۔ اتنے میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ دائیں دیکھا، کوئی دکھائی نہیں دیا۔ بائیں دیکھا، کوئی دکھائی نہیں دیا۔ سامنے بھی کوئی نہیں۔ پھر میں آگے بڑھا، پھر پکارنے والے نے مجھے پکارا، تو اس کے بعد میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو کیا دیکھتا ہوں، وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام، آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے پکار رہے ہیں۔ جب میں نے اپنے سامنے یہ منظر دیکھا، دوبارہ گھبرا گیا، ڈر گیا، اور ڈر کی وجہ سے میں زمین میں جھکنے لگا۔ پھر اسی طرح ڈرتا ہوا اپنے گھر آیا اور خدیجہ سے کہا، اے خدیجہ، جلدی سے مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو چادر اڑائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سورۃ المدثر کی 7 آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے کہا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر
والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے نبی محترم، اے چادر اوڑے ہوئے اٹھیے، اپنی قوم کو ڈرائیے۔ وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے، شرک اور گندی چیزوں کو چھوڑ دیجیے۔ ولا تمنن تستکثر، کسی پر احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ رکھیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرتے رہیے۔ آیتوں کے ترجمے سے واضح ہوتا ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان آیت کریمہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑا بوجھ ڈالا، ایک بڑی ذمہ داری آپ کو عطا کی گئی، ایسی ذمہ داری کہ اللہ اکبر بہت ساری قربانیوں کو چاہتی تھی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین کے فرمان کو مانتے ہوئے اپنے بستر سے ایسے کھڑے ہوئے کہ پھر زندگی بھر اپنی امت کی ہدایت کی فکر میں چین کی نیند سو نہیں پائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، سری طور پر، چپکے چپکے، چھپے چھپے۔ کیوں؟ اگر ایک دم لوگوں کے سامنے اس چیز کو بیان کیا جاتا، ظاہر سی بات ہے ہر نئی بات کو کوئی جلدی سے قبول نہیں کرتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ صرف اپنے خاص لوگوں کو، جن کے اوپر بھروسہ تھا کہ ان کے اندر اچھائی قبول کرنے کی صلاحیت ہے، یہ لوگ میری بات کو مانیں گے، ان کے سامنے اسلام کی دعوت کو رکھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے یہ بات تو واضح ہے کہ آپ کی نیک بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے اولین، سب سے پہلے مسلمان ہونے والی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام، ایک غلام تھے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا، جن کا نام زید بن حارثہ بتایا جاتا ہے، ان کے سامنے اسلام کو رکھا، کہا مجھ پر قرآن کا نزول ہوا ہے، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ رب العالمین توحید کی طرف تمہیں بلاتا ہے۔ زید بن حارثہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی بن ابی طالب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر پرورش تھے، آپ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کر رہے تھے، ان کے سامنے اسلام کو رکھا۔ آپ ابھی بچے تھے، انہوں نے بھی حق کو پہچانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اپنے چہیتے اور وفادار دوست یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، ان کے سامنے اسلام کو رکھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے میں چھپکے چھپکے طور پر مشغول ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کیونکہ تاجر تھے، لوگ ان کے پاس آتے رہتے تھے، جاتے رہتے تھے، لہذا انہوں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ایسے لوگوں کو چنا جن کے اندر نیکی کی تڑپ تھی، نیکی کو قبول کرنے کی صلاحیت و قابلیت تھی، لہذا آپ نے حضرت عثمان بن عفان جو اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں ان کو مسلمان کیا۔ پھر اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف اسلام کے بڑے تاجر جو بنے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ اسی طرح حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، بہت سارے لوگوں کو ابو بکر صدیق نے اپنی کوشش سے بھی مسلمان بنایا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت میں لگے ہوئے ہیں، حضرت خدیجہ بھی لگی ہوئی ہیں،
ابو بکر بھی لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی دنوں میں 40 تک لوگوں کی تعداد پہنچ گئی۔ لوگ جب اسلام کی سچائی کو دیکھتے، اس کے اندر موجود اچھائی کو دیکھتے، تو ایک دم بے اختیار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھ دیتے۔ کئی عورتوں نے اسلام کو قبول کیا، کئی غلاموں نے اسلام کو قبول کیا، اور یہ سارا کام مشرکین مکہ سے، بڑے بڑے سرداروں سے چھپا کر کیا جا رہا تھا، سری طور پر کیا جا رہا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمان ہونے والے صحابہ کرام کی تربیت کے لیے، ان کے اندر ثابت قدمی پیدا کرنے کے لیے، اسلام کے احکامات ان کو سمجھانے کے لیے ایک جگہ مقرر کی، متعین کی۔ ایک صحابی تھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھر چنا، کیونکہ یہ مکہ کے باہر کنارے میں پڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت متعین کر دیتے، سارے مسلمان جو ابھی مسلمان ہوئے تھے اس گھر میں جمع ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کی باتیں ان کو سناتے، قرآن کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ جب صحابہ کرام آپ کی زبان سے قرآن کی آیتیں سنتے تو ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ جاتے تھے۔ اس کا ایک الگ ہی تصور تھا، ایک مزہ تھا۔ دنیا میں کتنی بھی پریشانی انہوں نے کیوں نہ جھیلی ہو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان آیات کو سنتے تو اپنے دل میں ایک سکون محسوس کرتے، ایک اطمینان محسوس کرتے، گویا قرآن کے اندر کوئی جادو سا اثر ہو۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اصلاح میں، ان کی دل کی تربیت میں ایسے لگے کہ ان کو اس قابل بنا دیا، ان کے اندر اتنی ثابت قدمی پیدا کر دی کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کو اسلام سے موڑ نہیں سکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بہترین انداز میں ان نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی عظمت سمجھائی اور ان کے اندر ثابت قدمی پیدا کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آگے جو ہونے والا ہے، آگے مشرکین مکہ جو ان کے ساتھ کرنے والے ہیں وہ بڑا بھیانک ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ہر طرح سے تیار کر لیا۔ تقریباً 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپے طور پر مشرکین مکہ سے بچاتے اپنے خاص لوگوں کو دعوت دین دی، اور ایک بڑی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ آگے کی سیرت اگلے دروس میں سنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں نبی کی سچی محبت پیدا کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کے بدلے میں ہم سب کی جانب سے اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا بدلہ عطا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔